شہر لکھنؤ تو ختم ہو سکتا ہے مگر اس کی تہذیب نہیں مٹ سکتی، ویسے ہی برادران توفیق کی آرٹ موویز پٹ نہیں سکتی۔ محترم اور معزز قدردانوں کی پرجوش اور پرزور فرمائش پر خاکسار اور رسوا برادران توفیق کے کیمرے ادا کی زبانی پیش خدمت ہے ایک حقیق کہانی۔ پہلے آپ، امریکہ میں دو ڈاکٹر بھائیوں کی جذباتی آپ بیتی جو ایک حالت نازک میں مبتلا ہیں۔ قبول فرمائیے۔ پہلے آپ۔ آداب عرض نواب صاحب۔ آداب آداب عبدالشکور، کیسے ہو میاں؟ کیا حال ہے؟ بس آپ کی دعاؤں میں جی رہے ہیں حضور۔ یہ دست مبارک آپ کی شکم پہ دیکھ کے کچھ پریشانی سی ہو رہی ہے، ماجرا کیا ہے؟ بھائی کچھ دنوں سے کچھ شعروں کی آمد نہیں ہے، لہذا طبیعت میں تھوڑا سا بھونچال آیا ہوا ہے۔ ارے بھونچال آئے آپ کے دشمنوں میں؟ کیا دشمنوں کی طبیعت کچھ ناساز سی ہے کیا؟ ہاں، تم امراؤ جان سے جا کر کہہ دینا، وہی اپنی امراؤ جان، وہی امراؤ میری جان جو آرزوئے کل لکھنؤ ہے۔ ہاں، وہ جو بلبل ہند ہے اور جس کے کوٹھے پر ہم شام کو جا کر تماشائے اہلو دنیا دیکھتے ہیں، اس سے کہہ دینا کہ نواب صاحب آج شام کو نہیں آ سکیں گے۔ بالکل بہتر، جیسے آپ کا حکم حضور، جیسے آپ کا حکم۔ کیا یاد دلائی ہے آپ نے امراؤ جان کی؟ اسی بات پہ ایک گستاخی کر سکتا ہوں کہ آپ کے لیے ایک پان پیش کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں۔ بھائی واہ، بھائی واہ 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 واہ، بہت شکریہ میاں، بہت شکریہ۔ آداب عرض ہیں، بڑے نصیب والے ہیں ہم کہ آپ نے ذرا نوازی کی اور ہمارے ہاتھوں سے گلوری قبول فرمائی آپ نے۔ عبدالشکور، بانکے لکھنؤ والے انگرکھا پہنتے ہو، لیکن میاں میں آج یہ پان شاید کھا نہ سکوں شام تک، ذرا کچھ حالات میں پریشانی گہما گہمی سی ہے۔ للہ ایسی بات ہم سے نہ کریے ہو آپ کہیں تو دلی کے بڑے حکیم صاحب کے پاس جا کے ذرا 2 تولہ جمال گوٹا آپ کے لیے لے آؤں۔ میاں جمال گوٹا جو ہمارے لیے لاتے ہیں ان کو فولادی بازو اور مرد کے ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہیں تمہارے ہاتھ اس طرح کے؟ دکھاؤ۔ قبلہ ہاتھ دیکھیے، یہ مرد کے ہاتھ ہیں، کوئی چڑیاں ہم نے بھی نہیں پہن رکھی ہیں۔ اچھا دکھاؤ تو ذرا۔ ہے دیکھو، مرد کے ہاتھ تو ایسے ہوتے ہیں میاں۔ قبلہ آپ ہمارا منہ مت کھلوائیے، نہیں تو آپ اور آپ کے ساتھ پشتوں کے خاندان کے پول ہم کھول کے رکھ دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ ہائے سیاں مور بولے نا، میں لاکھ جتن کر ہاری، میں لاکھ جتن کر ہاری، مور سیاں مجھ۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اچھا شرفا کی تم اس طرح کی حرکتیں کرواتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ گستاخی معاف، جان کی امان۔ لا حول ولا قوت۔ اچھے بھلے آدمی کا دیکھیں تماشا بنوا رہے ہیں آج کل کی دنیا۔ یعنی ہمارے پر دادا بھوپال کے لکھنؤ کے نواب تھے، توبہ توبہ استغفر اللہ، کیا کروا دیا سب کے سامنے۔ ارے معاف کیجیے گا، آپ جو ہے گستاخ تھوک دیجیے، ہم بھی تھوک دیتے ہیں۔ اچھا تم کہتے ہو تو اس دفعہ میں تھوک ہی دیتا ہوں۔ تھوئی تھوئی تھوئی، غصہ تھوک دیا۔ ٹھیک ہے، آئندہ ایسی حرکتیں مت کرنا، ٹھیک ہے؟ ہمارے نواب دادا پردادا جنگ میں بہادروں کی طرح سینہ ٹھوک کر چلتے تھے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس دفعہ معاف کیا، آئندہ ایسی گستاخی مت کرنا مجھ سے۔ خالی آپ کے ہی پردادا نہیں، اب آپ نے پردادا کی بات چھیڑ دی تو سن لیجئے۔ ہمارے دادا حضور پتن بدماش شریف، پورے لکھنؤ میں ان کا ٹھلکا مچا ہوا تھا، اور
ان کے جو پردادا تھے کالا ناگ بدماش تھے، ایسے بڑے بدماش تھے کہ ان کا نام سن کے لوگوں کا خود بخود ہی واٹ لگ جاتا تھا۔ دیکھو مان جاؤ ورنہ دونوں منا بھائی کی طرح چل واٹ لگا دیں گے ابھی سب کی۔ پھر تم نے وہی بدتمیزی شروع کر دی، لا حول ولا قوت، کیسے انسان ہو تم؟ تو بھائی عبدالشکور میاں بانکے لکھنؤ والے، جی آپ کو تو شعر وغیرہ ہو رہے ہیں؟ بس کیا عرض کروں نواب صاحب، کل جو توامگاہ میں عشائیہ ہم نے کھایا تھا، جب سے کچھ شعر رک رک کے آ رہے ہیں۔ بھائی کچھ شعر کے بچے بھی ہیں کہ نہیں؟ بس بچے ہی آ رہے ہیں آج کل، بڑا شعر نہیں آیا۔ اچھا، یعنی ببر شعر کی کوئی آمد کی اطلاع ابھی تک نہیں ہے۔ چلو خیر کوئی بات نہیں، وہ بھی ہو جائے گا۔ امید تو ہے کہ سورج جو ہے نیزے پہ آ جائے گا تو اس ساتھ میں شعر بھی ریچھ بھی سب بار بار ایک ساتھ آ ہی جائیں گے۔ مگر نواب صاحب لگتا ہے کہ دشمنوں کی حالت کچھ بدلی ہو رہی ہے۔ یہ گستاخی ہم سے نہیں ہو سکتی کہ ہم آپ سے پہلے جائیں۔ اگر تباہ نازک پہ گرا نہ گزرے تو پہلے آپ نہیں پہلے آپ ارے نہیں ہو ہی نہیں سکتا، پہلے آپ نہیں بھائی میں یہ نہیں مان سکتا۔ سنو پہلے آپ۔ ارے نہیں پہلے آپ۔ دیکھیں ایسا مت کہیے، پہلے آپ جائیے ورنہ میں نہ جا سکوں گا۔ چلیے پہلے آپ۔ نہیں حضور، یہ گستاخی ہم سے نہیں ہو سکتی، ہم تو آپ کی جوتوں کی دھول ہیں۔ آپ نے ہم سے بات کر کے ہمارے ذرا نوازی کی ہے، پہلے آپ کیجئے، پورے لکھنؤ کا اصرار ہے، پہلے آپ۔ اچھا تو میاں عبدالشکور، اب کچھ حالت برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ میاں جانے سے پہلے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد۔ میاں کچھ شعروں کی آمد ہے آج کل کہ نہیں؟ للہ ہماری ایسے کہاں نصیب کے شعر یا شعر کے بچے۔ ارے بندر بھی ایک آ جائے مشکل سے تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں۔ آپ ہی فرمائیے، جب حکم ہو بندر حاضر ہوگا، شیر کا بچہ، ریچھ، بکری، جو آپ مانگیں گے آپ کو خدمت میں ہم حاضر کریں گے۔ اب مگر آپ زیادہ دیر نہ کیجیے، بھائی ڈانگر نکلتے چلا جا رہا ہے۔ بھائی عوام کے اصرار پر اور آپ کی اس قدر اصرار پر اب میں اجازت لینا چاہتا ہوں۔ میں پھر انشاءاللہ اگر زندگی رہی اور دھماکے کم ہوئے تو پھر ملاقات ہوگی۔ پہلے ویسے آپ چاہیں تو پہلے آپ۔ نہیں قبلہ، پہلے آپ۔ اچھا پہلے آپ اجازت چاہتے ایک شعر تو عطا فرما جائیے۔ بہتر ہے، میں جلدی سے عطا کرتا ہوں۔ دیر لگی آنے میں تم کو، شکر ہے پھر بھی آئے تو، آس نے دل کا ساتھ نہ چھوڑا، ویسے ہم گھبرائے تو۔ اچھا حضور، خدا حافظ، میں چلتا ہوں۔ Nawab Chacha, phone for you. Oh, thank you. Yes, hello, this is Dr. Tawfiq calling. Yes, what? The patient hasn't had bowel movement in 4 days? Oh my God. Okay, we need to get a stat GI consult. I'll get the GI doctor right away. Hello? Hey, look, it's very simple. If this is a Pakistani Desi patient, Indian patient, give 2 weights of Jamal Gota mixed with 1 weight of Sana. Afterward, have him take some Gauzaban Khamira. Yes. Nihar Muglis. Yes. American patient, 2 enemas and 1 suppository. Thank you. Call me with the results. I'm waiting. Yes. If the line is too big, call the zookeeper. Okay. Thank you. Adabers. بدل گئے وہ زمانے پر یاد آتے ہیں، دل میں رہ کے درد اٹھاتے ہیں۔ اہل لکھنؤ جو یاد آتے ہیں، دل پہ چھریاں سی وہ چلاتے ہیں۔